الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت جی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آداب کا مذاکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ کی مجلس میں سادات کا ادب و احترام کرنا، اس متعلق وضاحت آئی تھی کہ جو سلوک میں چلتے ہیں انہیں چاہیے کہ اہل بیت اور سادات کی بھی عظمت اور ان کا احترام کریں۔ آداب کا ہی سلسلہ ہے، معاشرت اور زندگی گزارنے کے آداب۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کسی بھی قوم، کسی بھی ملک اور مذہب کے لوگوں کا آداب کا لحاظ کرنے کی بڑی عمدہ حکمت لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو یا کوئی بھی مذہب ہو، وہاں پر وہ لوگ اپنے لحاظ سے آداب متعین کرتے ہیں۔ ان کا آداب متعین کرنے میں چاہے کھانے کے ہوں، کپڑے پہننے کے ہوں، گاڑی چلانے کے ہوں، مکان بنانے کے ہوں، رہن سہن کے ہوں، ہر ملک، ہر مذہب آداب کا لحاظ کرتا ہے۔ اب وہ آداب کسے بولتے ہیں؟ کہیں پر تو سائنس کا زیادہ غلبہ ہے تو ایسے ہی آداب رکھیں گے جہاں پر ٹیکنالوجی کا دخل ہوتا ہے۔ کہیں اگر ڈاکٹرز اور طبی رعایتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کہ یہ کھائیں گے تو صحت ملے گی، ایسا چلیں گے تو صحت ملے گی، اتنے بجے اٹھیں گے تو صحت ملے گی، تو یہی ان کے مذہب میں اور ان کی قوم میں ادب ہوتا ہے کہ وہ چیز کھائیں اور فلاں چیز نہ کھائیں تو یہ ادب شمار ہوگا۔ تو بنیاد اس میں کیا ہے؟ صحت ہے۔ بعض لوگوں میں ادب کہ بھئی ہم نے ہماری مذہبی کتاب میں ایسا پڑھا ہے، اب وہ ادب چاہے عقل میں آئے، سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے، لیکن وہ چیز ادب شمار ہوگی۔ بعض لوگوں کے نزدیک ادب ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اب وہی چیز ان کے نزدیک ادب شمار ہوگی۔ تو ادب بہر صورت ہر مذہب، ہر قوم میں ہے، لیکن ادب کی جہت متعین کرنے کے طریقے مختلف ہیں۔ کہیں پر صحت کو مقدم رکھ کر آداب متعین کرتے ہیں، کہیں پر مذہبی کتاب کو رکھ کر، کہیں پر عقل کو رکھ کر، کہیں پر علم اور حکمت کو رکھ کر، کہیں پر باپ دادا کے طور طریقوں کو رکھ کر آداب متعین کرتے ہیں۔ اب ان آداب میں سے زمانہ گزرتے گزرتے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آداب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام نے دونوں طرح کی باتوں کی رعایت کی ہے۔ آداب ایسے رکھے ہیں جس میں خود کو بھی راحت ہو، دوسرے کو بھی راحت ہو۔ اور دوسری بات، آداب انسان عام طور سے بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے پہلا رعایتی معاملہ یہ رکھا کہ انسان ہر کام کے آداب سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے شریعت نے ہر کام سے پہلے اور ہر کام کے بعد دعا سکھلائی۔ دعا کی وجہ سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب توجہ اللہ نصیب ہوتی ہے تو اس کام کا سلیقہ نصیب ہوتا ہے۔ مثلا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اب کھانے کے آداب ہیں، کہاں سب کو یاد رہیں گے؟ تو اس میں سے ایک ادب اہم یہ سکھایا، چونکہ عام طور سے جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں بھئی ہاتھ دھو کے کھاؤ یا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا یا دعا پڑھنا تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو دوسرے آداب کو بھی یاد دلا دیتی ہے۔ تو دعائیں توجہ اللہ نصیب کرتی ہیں،
اور توجہ الی اللہ کی وجہ سے دیگر آداب کی رعایت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات شریعت نے یہ رکھی ہے کہ جو کام انسان ایسے کرتا ہے جس کا شریعت کے خلاف شیطان کی موافقت شمار ہوتی ہو تو اسلام نے ویسے کاموں کی صاف ممانعت کر دی۔ مثلاً حضرت فرماتے ہیں کہ ایک جوتا پہن کر چلنا، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ شیطانی حرکتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی باتیں ہیں جو فرشتوں سے مناسبت رکھتی ہیں تو اسلام نے اس کی تاکید کی ہے، جیسے کہ گھر میں داخل ہونے یا گھر سے نکلنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام، یہ فرشتوں کی صفات میں شمار ہوتا ہے۔ تیسری بات، جو چیزیں ایسی ہوں جو انسان کے جان کے لیے مہلک اور مضر ہوں تو شریعت نے ایسے کاموں سے بھی منع کر دیا۔ چنانچہ دیکھیں کہ سونے کے آداب میں ایسی چھت پر نہیں سونا جس کے منڈیر نہ ہو، جہاں پر سہارے کی دیوار نہ ہو۔ اگر آدمی نیند کی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے نیند میں ہی چھت سے گر جائے تو جان چلی جائے گی۔ ایسے ہی رات میں سوتے وقت چراغ بجھا کر سونا چاہیے، چراغ کھلا نہ رہے، کہیں گھر میں آگ لگ جائے، یہ سب۔ اور ایسے ہی رات میں سوتے وقت برتن کھلا نہ رکھے، کہیں برتن میں کوئی چپکلی یا کوئی اور زہریلا جانور اس میں کوئی پیشاب نہ کر دے یا گندگی نہ کر دے جو طبیعت کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو آداب میں شریعت نے لحاظ رکھا کہ انسان کی جان کو نقصان نہ پہنچے، اسی لیے پانی پینے کے آداب میں رکھا کہ بھئی دیکھ کر پانی پیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی میں کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں نقصان پہنچا دے۔ چوتھی چیز اسلام نے آداب میں یہ رکھی ہے کہ جو چیزیں تکبر اور غرور میں داخل ہوتی ہیں ان کو آداب کا حصہ شمار نہیں کیا۔ متکبرانہ کام جو بھی ہیں وہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ کے بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، کھانے کا انداز ایسا دکھ رہا ہے کہ آپ کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے تو شریعت نے اسے ادب کے خلاف بلکہ بعض موقعوں پر اسے حرام کر دیا۔ چنانچہ دیکھیں کہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ ریشم کا کپڑا مرد پہننا یہ متکبر ہونے کی علامت ہے۔ ایسے ہی تصویر والے کپڑے پہننا یا ایسی تصویر والی چادریں لٹکانا، اسے بھی شریعت نے حرام کر دیا، چونکہ یہ بھی ادب کے خلاف اور متکبرانہ چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا، اس کو بھی شریعت نے حرام کر دیا، یہ بھی تکبر میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو چیزیں تکبر میں داخل ہیں وہ ادب کے خلاف شمار ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم بولیں تو سلام کرنے کا انداز یا مصافحے کا انداز، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، مصافحہ کرتے یا سلام کرتے ہوئے دیکھنا کسی اور طرف اور ملنا کسی اور سے، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ایسے دے کے ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ متکبرانہ چال ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کا شیوا یہ سکھایا گیا کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورا متوجہ ہوتے، سینے کے ساتھ متوجہ ہوتے، ایسا نہیں کہ سینہ ایسا ہے اور چہرہ ایسا ہے، یا سینہ ایسے ہے اور چہرہ ایسے ہے کہ ادھر کھڑے کھڑے ایسے مل رہے ہیں، یہ ادب کے خلاف اور متکبرانہ چال شمار ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ان سب باتوں سے منع کر دیا۔ آج یہی چیزیں انسان کے لیے وقار شمار ہوتی ہیں کہ بڑے آدمی ہیں صاحب، کدھر بھی دیکھتے کدھر بھی ملتے، بڑے لوگ ہیں صاحب، ایک ہاتھ سے بھی مل سکتے، تو کوئی عذر ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، بھائی جان رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد کے، ایک بار حاضری ہوئی، بیماری کی حالت تھی، تو اس حالت میں مصافحہ آدمی کے لیے مشکل ہوتا، اٹھنا مشکل ہے۔ اب بچے ہیں مدرسے کے، گئے سلام کیے، مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی یہ معذرت پیش کر رہے تھے کہ سنت کے مطابق نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے معاف فرمائیں۔
چھوٹے بچوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور بڑا آدمی ہے، بیماری کی حالت ہے، بیڈ ریسٹ میں ہے، لیکن پھر بھی شرمندگی کا احساس ہے۔ اب تھوڑا سا آدمی کو بزرگی کا لقب لگ گیا، حافظ عالم کا لقب لگ گیا، یا کوئی اور عہدہ مل گیا، تو چلنے کا، بات کرنے کا ایٹیٹیوڈ ایسا رہتا ہے کہ صاف تکبر جھلکتا ہے، اور متکبر ہمیشہ ہر جگہ ہر خیر سے محروم رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی شریعت نے منع کر دیا۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے جو آداب اور احکام ہیں، اس میں سب سے بنیادی بات انسان کی راحت۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے احکام پر آداب بنائے گئے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ملحوظ رکھا گیا۔ ہر قسم کے فوائد اور منافع کو آداب میں ملحوظ رکھا گیا کہ ادب کے ذریعے سے انسان نفع ہی نفع پائے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ اسلامی آداب کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ چونکہ اسلامی آداب اللہ کے حکم سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس لیے اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، تو اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کی اتباع نصیب ہوگی۔ پھر نمبر 3، آداب میں چونکہ انسان کی راحت کا خیال رکھا گیا ہے، تو اسلامی آداب پر چلنے والے ہمیشہ سکون اور راحت میں رہتے ہیں۔ اور سکون اور راحت یہ جسم کی بھی سکون اور راحت ہے، اخلاق کے لیے بھی، دل کے لیے بھی، دماغ کے لیے بھی۔ اور اس کے علاوہ اسلامی آداب کا لحاظ کرنے سے جو نعمت نصیب ہوتی ہے وہ ہے عزت اور سربلندی، کہ جو بندہ اسلامی آداب کا لحاظ رکھتا ہے، معاشرت میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، کہ اچھے ادب سے ملتے ہیں، سلیقے سے بات کرتے ہیں، اچھے سے پیش آتے ہیں، تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسے جگہ اور عزت ملتی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ بھی نصیب ہوتی ہے، چونکہ ان آداب میں بندے کی صحت کا خیال رکھا گیا، تو اس لیے اسلامی آداب پر چلنے والے بالعموم صحت مند ہوتے ہیں۔ اور چونکہ کئی سالوں کے تجربے سے بنے ہوئے بزرگوں کے یہ طور طریقے ہوتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایسے بات کرنا، ایسے رہنا، ایسے چلنا، تو اس لیے اس میں نقصان بندے کو بہت کم ہوتا ہے جو اسلامی آداب کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو اس مجموعے کا نام جو انسانی راحت رسانی کا ذریعہ ہو، اسلامی آداب معاشرت اسے کہا جاتا ہے۔ بظاہر مسلمانوں کے اندر ان آداب کی بہت کم رعایت کی جاتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ان آداب سے فائدہ اب تک اٹھایا نہیں ہے۔ جو لوگ ادب سے زندگی گزارتے ہیں وہ بہت فائدے میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو راحت ملنے کے ساتھ ساتھ انسان کو عزت بھی ملتی ہے۔ اسلامی آداب میں صرف آخرت کا ثواب نہیں رکھا گیا، دنیا کے نفع بھی رکھے گئے، کہ جو اسلامی آداب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے دنیا میں خود وہ نفع اٹھاتا ہے، فائدے میں رہتا ہے۔ بعض آداب ایسے ہیں جس میں اسلام نے تاکید کی ہے کہ ایسے ہی چلنا پڑے گا، اس سے ہٹ نہیں سکتے، اس کی بھی مثالیں آئیں گی۔ بعض آداب ایسے ہیں جس میں اسلام نے لچک رکھی ہے کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے زمانے کے لحاظ سے۔ مثلاً پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ہاتھ دھونے کے لیے انسان مٹی سے ہاتھ دھوتا تھا۔ اب ضرورت نہیں ہے آپ برتن دھونے کے لیے یا ہاتھ دھونے کے لیے صابن استعمال کرو، ہینڈ واش یوز کرو اور کوئی دوسری چیز استعمال کرو، اسلام منع نہیں کرتا۔ برتنوں کے سلسلے میں پہلے مٹی کے ہی برتن استعمال ہوتے تھے، اب پلاسٹک کے کرو، اسٹیل کے کرو، لوہے کے کرو، کانچ کے کرو، کچھ اور کرو، اسلام منع نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں میں شریعت نے رعایت رکھی ہے۔ پہلے زمانے میں نہانے کے بعد تولیہ بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ اجازت ہے اسلام میں کہ نہانے کے بعد، وضو کے بعد آپ تولیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اب آج کل جو پلیٹوں میں
چمچ رکھا جاتا ہے وہ استعمال نہیں تھا، جو بھی ہونا وہ ہاتھ سے کھانا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی چمچ سے استعمال کرتا ہے، اسپون استعمال کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ تو یہ سب چیزیں لچک کی ہیں، اجازت ہے۔ البتہ اس اجازت سے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ سلوک میں چلنا چاہتے ہیں، وہ عشق رسول اور عشق الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوشش یہی کرنا چاہیے حتی الامکان وہی طریقے اپنائیں جو نبی علیہ السلام اپنایا کرتے تھے، جو صحابہ اکرام اپنایا کرتے تھے۔ سالک یہ نہیں کہہ سکتا نہیں شریعت میں اجازت ہے نا کر سکتے ایسا، شریعت میں اجازت ہے نا اوپر بیٹھ کے کھا سکتے، شریعت میں اجازت ہے نا اسپون استعمال کر سکتے۔ شریعت میں بالکل اجازت ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ عشق کا پہلو کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو کاپی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ بھی لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے کھانا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دن نہیں گزرتا کہ اسے فیڈنگ، دودھ پلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں سے لے کر جب وہ بیڈ پہ آ جائے تو بھی کھانا جانا مشکل ہو تو اسے چھوٹے چھوٹے اسپون سے پھر وہی دودھ پر آ جاتا ہے۔ زندگی شروع ہوتی ہے دودھ سے، پھر وہی بڑھاپے کی حالت میں چبایا نہیں جاتا، حلق سے نیچے اترا نہیں جاتا، تو پھر وہی فیڈنگ پہ آ جاتے ہیں، سرنج کے ذریعے سے یا پائپ کے ذریعے سے، ناک سے وہ پائپ رکھ کے اندر پھر اسے دودھ کے خطرے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کھانا ایسی چیز ہے جو انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک لگا ہوا ہے۔ اب اس میں آداب کیا ہیں؟ پہلی چیز تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نیت درست کرنا چاہیے۔ نیت یہ رکھے کہ کھانے سے جو بھی طاقت حاصل ہوگی میں اسے اللہ کی فرما برداری اور رضامندی میں لگاؤں گا۔ جو بھی صحت بنے گی، طاقت بنے گی، تو پھر یہ کھانا عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ چونکہ حدیث میں ہے کہ بندے کے ہر عمل کا مدار نیت پر ہوتا ہے، ہر آدمی کے لیے وہی اجر ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، بھئی کیوں کھا رہے ہیں؟ کچھ نیت نہیں ہے تو پیٹ تو بھر جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے کوئی بھی مسلمان کھائے، غیر مسلم کھائے یا کوئی جانور بھی کھانا کھائے تو پیٹ تو سب کا بھرے گا، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی کھائیں ان کا بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر مومن ہے، مسلمان ہے، نیت اپنی درست کر لیتا ہے تو اس کے پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہر لقمے کا اور جتنا وہ کھانا کھا رہا ہے اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ تو اس لیے کھانے میں نیت درست رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خط لکھا۔ حضرت سالم بن عبداللہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے شمار ہوتے ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں سالم مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ نواسے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پڑ نانا ہوتے ہیں۔ عمر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے بقدر اس کی مدد کرتے ہیں۔ جس کی نیت اچھی ہے اس کے لیے اللہ کی مدد بھی اچھی رہتی ہے، اور جس کی نیت ناقص ہے اللہ کی مدد بھی اس کے لیے ناقص ہوتی ہے۔ تو ہر کام میں تو نیت ہونی ہی چاہیے، کھانے میں بھی اچھی نیت رکھیں۔ عام طور سے دیکھیں کہ عصر کے بعد بھی چائے پیتے ہیں، عصرانہ کرتے ہیں، سموسہ کھاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، عشاء کے کھانے کے بعد بھی کچھ اور کرتے ہیں، کھاتے ہی رہتے ہیں۔ ہم تھوڑا اندازہ کریں کہ کبھی کھاتے ہوئے ہم نے کتنی مرتبہ اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز میں نیت نہیں کر پاتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ جماعت کھڑی ہو گئی، بھاگے بھاگے آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ جس بندے کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ نماز کی نیت کا اسے استحضار نہیں ہے، وہ چائے سے پہلے نیت کرے گا، وہ پان کھانے سے پہلے نیت کرے گا، وہ سموسہ کھانے سے پہلے نیت کرے گا۔ تو کس غفلت سے کس استحضار کی طرف آنا ہے۔ اب بندہ سلوک میں چل بھی رہا ہے اور یہ بول رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں سالک ہوں،
اللہ اللہ کرتا ہوں، تو اللہ اللہ کرنے والا اللہ کی نعمت کھا رہا ہے اور اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، کیا کھا کر اللہ اللہ کرے گا؟ تو نیت کا درست ہونا یہ سب سے پہلا مقدمہ ہے، پہلی سیڑھی ہے کسی بھی عمل کا۔ حضرت فرماتے ہیں کئی چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بڑے شمار ہوتے ہیں کرنے والے کی اچھی نیت کی وجہ سے، اور کئی چھوٹے عمل بڑے عمل ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک چھوٹے ہو جاتے ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی واسطے علماء کا کہنا ہے کہ عمل سے پہلے عمل کی نیت تلاش کرو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ اگر اس کی مثال ہم سمجھیں کہ ابھی ہم مجلس میں شریک ہوئے ہیں، کس نیت سے شریک ہوئے ہیں؟ عاجز بھی حاضر ہوا ہے، آپ بھی حاضر ہوئے ہیں، مجھے اپنی نیت ڈھونڈنا چاہیے، آپ کو اپنی نیت دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ جو جس نیت سے آتا ہے اسے وہی ملتا ہے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہاں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے گا، نہ شیخ کچھ دے گا نہ کوئی اور کچھ دے گا، شیخ کو بھی اللہ ہی دیتا ہے، سالک کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ تو لینا ہم سب کو اسی سے ہے، ہم سب اسی در کے فقیر ہیں۔ تو ہم نے حاضری کی نیت کیا کی ہے؟ تو بندہ بہت سی مرتبہ بدنیتی کی وجہ سے ہی محروم نہیں ہوتا ہے، بے نیتی کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بری نیت سے تو شریک نہیں ہوئے ہیں لیکن کچھ نیت بھی نہیں کیے ہیں تو بھی محروم ہو جائے گا۔ بھئی آپ نے اور ہم نے کچھ سوچا ہی نہیں آنے سے پہلے کہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیوں شریک ہو رہا ہوں مجلس میں، تو جب سوچا ہی نہیں ہے تو کچھ ملے گا بھی نہیں، آپ سوچتے تو ملتا تھا۔ تو ہمیں نیت کا استحضار کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آدمی بھلا کام نہ کرے لیکن بھلے کام کی نیت رکھے، ہمیشہ اسے بھلے کام کرنے والا ہی شمار کیا جاتا ہے، اس کی نیت بھلا کرنے کی ہے۔ اسی واسطے دیکھو کہ بعض مرتبہ کوئی بندہ غلط کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے بھئی وہ غلطی ہو گئی، اس کی نیت ویسی نہیں تھی۔ ہم خود بول دیتے ہیں کہ اس کی نیت ویسی نہیں تھی، چھوڑو نہ بول۔ تو یہاں بندہ بندے کے بارے میں سمجھتا ہے کہ بھئی غلط کام ہوا لیکن نیت غلطی کی نہیں تھی، تو معاف ہو جاتا ہے، بندے کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اس کی اور آسان مثال ہم سمجھنا چاہیں، چھوٹا بچہ ہے، اگر اس نے سمجھو کہ باپ کا موبائل ہاتھ سے گرا دیا جس کی وجہ سے اسکرین ٹوٹ گیا، اب وہ اسکرین 8-10 ہزار کا آتا ہے بالفرض، تو کیا کسی باپ نے اپنے چھوٹے بچے کو اس نقصان کی وجہ سے اس سے وصولی کرنے کی کبھی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، اب یہ جو 2 سال کا بچہ ہے یہ پیسے دینا میرے کو، اس کا ہی بیٹا ہے وہ، اب وہ 2 سال کا بچہ باپ کے اسکرین کے پیسے کہاں سے لا کے دے گا؟ یا کوئی باپ اپنے ایسے چھوٹے بچے سے پیسے وصول کرنے کی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس بچے کی نیت ہی نہیں تھی اسکرین توڑنے کی، وہ جانتا ہی نہیں کہ نقصان کیسے پہنچایا جاتا ہے، تکلیف کیسے دی جاتی ہے۔ تو نیت جہاں پر نقصان اور برائی کی نہیں ہوتی ہے وہاں پر عمل بھی معاف کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پر نیت برائی کی ہے اگرچہ کہ نقصان نہیں پہنچایا پھر بھی نیت کی خرابی کی وجہ سے ایک نہ ایک دن پکڑے جاتا ہے کہ اس کی نیت ویسی تھی، اس کی نیت بری تھی۔ مثال کے طور پر سمجھایا، بنی اسرائیل میں قحط کا زمانہ تھا، لوگ فاقے سے گزر رہے تھے، کھانا نہیں مل رہا تھا، تو ایک بندہ اس زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہ کہنے لگا کہ کاش میرے پاس اس ریت کے برابر آٹا ہوتا تو میں یہ سارا کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیتا تاکہ لوگوں کا فاقہ ختم ہو جائے۔ یہ اس نے نیت کی، ارادہ کیا۔ اسی زمانے کے نبی علیہ السلام کی وہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور یہ کہا کہ اس شخص سے کہہ دو کہ میں نے تیرا صدقہ قبول کر لیا، تیری نیک نیتی کی میں نے قدر کی، اور جتنے تو نے ریت کے برابر کھانا اور راشن ہونے کی نیت کی تھی، گویا کہ ہمارے نزدیک اتنا ریت کے ٹیلے کے برابر راشن تمہاری طرف سے صدقے کے ثواب میں ہمارے پاس جمع ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ بندے نے عمل نہیں کیا،
راشن اور اناج اس نے صدقہ نہیں کیا، لیکن راشن اور اناج صدقہ کرنے کی نیت کیا، نیت پر عمل کا اجر مل گیا۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت کو درست کرنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی گھر کی چھت پر بیٹھا بال بنا رہا تھا، اس نے بیوی کو آواز دی کہ میری کنگھی لے آنا۔ بیوی نے پوچھا کہ آئینہ بھی لے آؤں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہا ہاں لے آؤ۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ خاموش کیوں رہے؟ آئینہ پوچھنے کے بعد آپ نے جلدی جواب کیوں نہیں دیا؟ آئینے کے بارے میں سوچا کیوں؟ تو اس نے کہا میں نے ایک نیت کے ساتھ آپ کو کنگھی لانے کے لیے کہا تھا، جب آپ نے آئینے کے متعلق بھی پوچھا تو میں نے نیت ہی نہیں کی تھی کہ بھئی آئینہ کس نیت سے منگاؤں، تو میں نے پہلے نیت کی کہ کس نیت سے آئینہ منگانا چاہیے اور کس نیت سے آئینہ دیکھنا چاہیے۔ جب میں نے اپنی نیت درست کر لی تو پھر ہاں میں جواب دیا کہ اب لے آئیے۔ تو آپ اندازہ کرو کیسے لوگ تھے۔ ہم تو ہمارے بال بنائیں، داڑھی بنائیں اور مونچھ بنائیں اور چہرہ بنائیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پورے جوکر بازی کریں اور کوئی نیت ہی نہیں ہے کھڑے ہونے کی آئینے کے سامنے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو آئینے کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو سب سے بڑا خوبصورت سمجھ کے پیش کرتا ہے۔ نہ آئینے کے سامنے پیش ہونے کی دعا ہے، نہ اپنے آپ کو دیکھنے کی دعا ہے، نہ احساس ہے، نہ اللہ کی قدرت پر شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کیسے تھے کہ کنگھی کرنے سے پہلے بھی نیت کر رہے ہیں، آئینہ دیکھنے سے پہلے بھی نیت کر رہے ہیں۔ دراصل یہ نعمت کب نصیب ہوتی ہے؟ بندہ جب ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے تو ہر کام سے پہلے اسے اللہ یاد آتے ہیں۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے قریب وہ آدمی ہوگا جس کا فاقہ، بھوک، پیاس اور غم دنیا میں بہت لمبا ہوگا۔ کھانے کی گفتگو چل رہی ہے تو انسان کو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو حضرت اس سے پہلے فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوکا رہنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ بھوکا رہنے والے بندے اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب رکھے جاتے ہیں کل قیامت کے دن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آدھا پیٹ کی حد تک ہی کھاؤ اور پائنچے آدھی پنڈلی تک پہنو، سادہ سیدھا لباس پہنو، امید ہے کہ تم فرشتوں کے ساتھ شمار کیے جاؤ گے۔ یہاں پر کوئی عبادت نہیں ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، کھانے پر کنٹرول رکھو، تمہارا شمار فرشتوں کی صف میں ہوگا۔ اور آج اپنے پیٹ پر، اپنی زبان پر، اپنے منہ کو لگام دینا اور بٹی باندھنا اور پیٹ کو کنٹرول رکھنا یہ نہ عام آدمیوں کے قابو میں ہے نہ خواص کے قابو میں ہے۔ دسترخوان پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ تربیت یافتہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، قناعت پسند اچھی ذات کا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جو بے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھ لو کہ جانوروں کے سامنے اگر گھاس ڈالا جائے تو وہ اتنا تو آداب کا لحاظ نہیں کرتے کہ بھئی بھینس سب لائن میں کھڑے ہو گئے، ایک بھینس ہاتھ دھو رہی ہے اور دوسرا منہ دھو رہی ہے، کلی کر رہی ہے، پھر اس کے بعد ایک بھینس دعا پڑھا رہی ہے اور سب مل کے پڑھ رہے ہیں، پھر ایک لائن سے اپنے اپنے قریب میں جو گھاس ہے اس سے کھا رہے ہیں۔ اتنا سلیقہ تو ان میں ہوتا نہیں ہے۔ یہی حالت آج کل کے لوگوں میں ہو گیا ہے کہ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھو سب کچھ بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، تو کہاں سے فرشتوں کی صف میں شمار ہوں گے۔ انسانوں کی صف میں آ گئے تو بس بڑی غنیمت کی بات ہے، آزو بازو والے کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید اور گوشت کھا کر ایک بندہ ڈکار لیا تو آپ نے فرمایا اپنا ڈکار ہم سے دور رکھو۔ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن زیادہ بھوکے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں کلام ہے محدثین کا کہ بھئی یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مومن ایک ننھی سی بکری کی طرح ہے جس کو ایک ہتھیلی گھاس، ایک مٹھی بھر جو اور ایک گھونٹ پانی مل جائے تو بس کافی ہے۔ بکری زیادہ کھاتی نہیں ہے، مومن کی بھی مثال ایسی ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی بدعت جو قوم اور امت میں شروع ہوئی ہے وہ ہے پیٹ بھر کے کھانے کی۔ لوگوں کو کھانے کی لت ایسی لگ جاتی ہے کہ کھانے کو ہی وہ عبادت سمجھتے ہیں، دوسری عبادتیں بھی چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے کھلی دلیل ہے۔ کتنے لوگوں نے افطار کے نام پر مغرب کی نماز چھوڑی ہے، مغرب کی جماعت چھوڑی ہے۔ کس بنیاد پہ چھوڑی ہے؟ کھانے کی بنیاد پہ ہی چھوڑے ہیں۔ جب لوگوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو پھر وہ آخرت بھول جاتے ہیں۔ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان تو پھر اللہ یاد آنا مشکل ہے، خبر یاد آنا مشکل ہے، موت یاد آنا مشکل ہے۔ اب اگر کوئی آدمی غم کی باتیں کرے تو بھی کہتے ہیں بھئی تھوڑی دیر سکون سے رہنے دو، مطلب ہے کہ اب ان کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک بھرا ہوا پیٹ سب سے مبغوض چیز شمار ہوتا ہے، چاہے وہ حلال سے ہی بھرا ہو۔ انسان نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں ہے جسے بھرا ہو۔ پیٹ ایسا برا برتن ہے جسے انسان بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو صرف گن کر 7 لقمے کھایا کرتے تھے، 5 6 7 اتنے لقمے کھایا کرتے تھے۔ اب تو ہم اتنے لقمے دسترخوان پر اس کی پلیٹ سے چک لیتے، بس کیسا ہے دکھاؤ، بس اتنے لقمے نہیں، آدھا پلیٹ کھا کے بولتے، خالی چکاؤ میں بولتے، آدھا پلیٹ کھا کے بھی۔ اب پکانے والے پیٹ بھر کے کھاتے نہیں، لیکن ماشاءاللہ خوب پیٹ بھرے رہتے وہ لوگ، کافی اچھا خاصا پیٹ نکلا رہتا۔ پھر یہ بولتے اب ہم ہی پکائے نا، اس واسطے کھایا نہیں جاتا، بولتے ارے پکاتے پکاتے اتنا کھا لیا، اب کھانے کے لیے باقی کہاں رہا، اب رہتا کہاں ہے باقی کے لیے؟ اتنا چکتے ہر بار ہر 10 منٹ کے بعد کہ خود بخود پیٹ بھر جاتا ہے۔ بعض مشائخ اکرام سے مروی ہے کہ جو آدمی صرف گیہوں کی روٹی کھائے بس اور ادب سے کھائے تو موت کے علاوہ اسے کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی ادب سے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا بھوک خوب لگنے کے بعد کھائے اور پیٹ بھرنے سے پہلے ہی اٹھ جائے تو بس کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ یہ تو سزا ہوگی آج کے زمانے میں، خوب بھوک لگ رہی پھر بھی کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اب تو حال ہے کہ بھئی بھوک لگے تو کہیں سے بھی مل جائے بس کھا لیں گے، ختم۔ اپنے پاس سے مل جائے، کہیں اور سے مل جائے، پرائے کا مل جائے، کسی کا بھی مل جائے، بس کھا لیں بس۔ اور وہ پیٹ بھرنا، آدھا پیٹ ہونا اور پیٹ کے 3 حصے کرنا، 4 حصے کرنا، وہ تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کیسے کرنا۔ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے، وہ قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے فاقے کی ہوا، فاقے کے سوا کوئی صاف ستھرا رکھنے والا عمل نہیں ہے، یعنی فاقہ انسان کو بڑا صاف ستھرا رکھتا ہے۔ فاقے کے بغیر کوئی بندہ پانی پر نہ چل سکا، نہ فاقے کے بغیر کسی کو طی الارض نصیب ہوا، یعنی زمانے اور زمین اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت برکت والی بنا دینا، یہ فاقوں کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ منصور کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان کا بادشاہ خلیفہ منصور کے پاس کچھ تحفے بھیجے۔ ان تحفوں میں ہندوستان سے ایک طبیب اور ڈاکٹر کو بھی بھیجا۔ ڈاکٹر خلیفہ منصور کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المؤمنین، میں آپ کی خدمت میں 3 دوائیں پیش کرتا ہوں، اور یہ 3 دوائیں صرف جب بھی بنائی گئی ہیں تو بادشاہوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، عام آدمی یہ دوا کبھی استعمال نہیں کر سکا اور نہ اس کی حیثیت ہے کہ اتنی قیمتی دوا وہ استعمال کر سکے۔ خلیفہ منصور نے پوچھا کیا ہے وہ 3 دوائیں؟ طبیب نے کہا کہ میرے پاس ایسا خضاب ہے کہ اگر آپ اسے لگائیں گے تو کبھی آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ دوسری دوا کیا ہے کہ ایسی دوا ہے جب اسے کھائیں گے تو کبھی آپ کو بدہضمی نہیں ہوگی۔ تیسری دوا ایسی ہے کہ جب آپ اسے کھائیں گے تو ہمیشہ آپ جوان رہیں گے، آپ جس قدر چاہے شادیاں کریں، جس قدر چاہے صحبت کریں، کبھی آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔
تو خلیفہ منصور نے تھوڑی دیر سر جھکا کے سوچا، پھر سر اٹھا کر کہا، میں سمجھتا تھا کہ ہندوستان سے بادشاہ نے تحفے بھیجے ہیں اور ان تحفوں میں ایک حکیم اور طبیب کو بھی بھیجا ہے، تو بڑا عقلمند آدمی ہوگا، لیکن تم مجھے بیوقوف لگتے ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا، تم مجھے بیوقوف لگتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تم نے پہلی دوا کے بارے میں کہا کہ بال ہمیشہ کالے رہیں گے، تو کیا ضرورت ہے بال ہمیشہ کالے رہنا؟ سفید بال مسلمان کے لیے وقار کی چیز ہوتی ہے، یہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا اس کی عزت کو بڑھاتا ہے، تو جو چیز میری عزت کو بڑھاتی ہے میں اسے کیوں ختم کروں گا؟ دوسری بات جو تم نے کہی کہ بھائی کھانا کھانے کے بعد آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی اور ہمیشہ آپ صحت مند رہیں گے، کیا ضروری ہے کبھی بیمار بھی ہو جاؤں اللہ کو پکاروں اس کی یاد آئے؟ یہ بادشاہوں کو بھی ضروری ہے۔ تیسری جو تم نے کہی ہے کہ بھئی کھانے کے بعد آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، جتنے چاہے نکاح کرو، تو تم یہ بات سن لو، شہوت دراصل پاگل پنے کی ایک شاخ ہے، شہوت دراصل پاگل پنے کی ایک شاخ ہے، اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ گے تو بھی کم ہے، وہ جنون بڑھتے جائے گا، عقل بڑھتے نہیں جائے گی۔ تو جہاں تک اللہ نے ہمیں لمٹ دی ہے شہوت کی بھی، اتنی ہی لمٹ میں رہنا انسان کی عقل مندی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا، یہ جواب دے کر بادشاہ نے حکیم صاحب سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں ہندوستان، آپ ہمارے پاس رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر خلیفہ منصور کی جگہ پر ہم میں سے کوئی عام آدمی ہوتا تو ایسے حکیم صاحب کا سب سے پہلے QR کوڈ پوچھتا کہ بھئی آپ اپنا پتہ بتائیں یا اپنا گوگل پے فون پے کا آپ نمبر بھیجیں، میں فوراً آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں، آپ مجھے 3 دوائیاں بھیج دیجئے۔ اور بالخصوص وہ نوجوان جو شادی کے قریب ہیں یا ابھی نئی شادی ہوئی ہے، تو ان کو تو ایسی دوائیوں کی تلاش رہتی ہے اور بے وقوف بنتے ہیں حکیموں کے ہاتھ۔ دوسری نصیحت یہ معلوم ہوئی کہ اس زمانے کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انہیں آخرت کا کس قدر استحضار ہوتا تھا، شریعت کا کس قدر لحاظ ہوتا تھا، سفید بالوں کا بھی استحضار ہے، بیماری کا بھی استحضار ہے، اور شہوت کا درجہ بھی معلوم ہے کہ شہوت یہ عقل مندی کا حصہ نہیں ہے، یہ پاگل پنے کا حصہ ہے، جتنا بڑھاؤ گے اتنا پاگل پنا بڑھتے جائے گا۔ اور آج دینی معلومات رکھنے والے بھی اتنی عقل نہیں رکھتے جتنا وہ بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر عقل مند ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک بھوک اور فاقے کے سلسلے میں کچھ بات حضرت نے فرمائی کہ آدھا پیٹ کھانا یا کم کھانا یہ انسان کی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بھئی بقدر ضرورت ہی کھائیں۔ فاقوں کی ترغیب تو نہیں دی جا سکتی کہ بھئی بہت فاقے رہیں، وہ کچا چھٹا کھائیں، سڑا پڑا کھائیں، جب بھی کھائیں اچھا ہی کھائیں۔ ہوٹلوں کے کھانے کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا، بازاری کھانے کبھی اچھے کھانے شمار نہیں ہوتے، اور ایسے پیٹ بھرا کھانا بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ بقدر ضرورت کھانا چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر کا کھائیں اور اچھا کھائیں، یہ بھی آداب کا حصہ ہے۔ یعنی اگر ہمیں سالک بن کر سلوک میں چلنا ہے تو ڈھنگ سے کھانا بھی سیکھنا پڑے گا، بے ڈھنگے طریقے سے کھانے والے سالک شمار نہیں ہوتے۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کے واقعات میں لکھا، اگر کوئی بندہ بیعت ہونے کے لیے آتا تو اس کے پاس پلیٹ میں کھانا ڈال کے بھجاتے اور کہتے کہ اس میں سے تھوڑا کھا کے بھجا دیں۔ اب وہ تھوڑا جس انداز سے کھا کے بھجاتا، پلیٹ میں دانے کدھر سے بکھرے ہیں، کھانا کہاں سے شروع کیا، کتنا کھایا، بچایا کہ نہیں بچایا، کتنا بچایا، یہ سب دیکھ کر پھر شیخ صاحب فیصلہ لیتے تھے کہ اس کو بیعت کرنا کہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی بے ڈھنگے طریقے سے کھاتا تو اس کو وہیں سے بھیج دیتے کہ آپ سلوک میں چلنے کے قابل ہی نہیں ہیں، جسے اپنے منہ پر قابو نہیں ہے برتن سامنے آنے کے بعد، وہ اپنے نفس پر کیا قابو کر لے گا گناہ سامنے آنے کے بعد، تو وہیں سے واپس کر دیتے تھے۔ تو کھانے کے ذریعے سے بھی سالک کو آزمایا جاتا تھا کہ یہ سلوک میں چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جیسے لوگ ان کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہمیں خانقاہوں میں آنے سے پابندی لگا دی جاتی، ہم جیسے لوگ ان کے زمانے میں پیدا ہوتے تو ہم کو خانقاہوں میں آنے سے ہی پابندی لگ جاتی، سالک ہونے اور مرید بننے کی بات تو دور ہے۔
غنیمت ہے کہ ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جہاں بلا کے 3 ٹائم کھلا کے پھر مرید کی خیریت پوچھ کے بھی جا رہے، تو اس واسطے ہم بھی کسی سے بیعت ہیں بول کے تھوڑا فخر سے بول لے رہے، ورنہ اس زمانے میں ہوتے تو یہ مرید ہیں بولنے کے بھی قابل نہیں رہتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل اور سمجھ نصیب فرمائے۔